Assalamu alaikum students. I pray that you must all be doing very well. Today we'll take our discussion on sessions forward. Last lecture میں ہم نے کچھ start کیا تھا sessions کے اوپر بات. HTTP کے stateless ہونے کا کچھ ہم نے شکوہ کیا تھا اور اس کی کچھ remedy بھی کہا تھا کہ ہم discuss کریں گے. So we'll pick our discussion from there and we'll take that discussion forward. Today we will see what can be done to bridge this gap of statelessness that we find in HTTP and how we can maintain state in HTTP. ڈسکشن میں لاسٹ لیکچر میں کچھ یہ بات سامنے آئی تھی کہ HTTP انڈیپینڈنٹ ریکویسٹ کو ہر ریکویسٹ کو دوسری ریکویسٹ سے انڈیپینڈنٹ رکھتا ہے. HTTP کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ جو ریکویسٹ 1 ہے اور ریکویسٹ 2 ہے آیا کوئی ان کا آپس میں ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے. وہ ہر ریکویسٹ کو انڈیپینڈنٹلی ٹریٹ کرتا ہے بیکاز دیر کین بی اینی نمبر آف کلائنٹس 1000 2000 3000 اور ان کی ریکویسٹ کسی بھی سیکوینس میں آ سکتے ہیں بیکاز راؤٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, نیٹ ورک پہ ٹریفک آ رہی ہوتی ہے, تو یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی صاحب کی ریکویسٹ پہلے ساری ریکویسٹ آپ تک پہنچیں اور پھر دوسرے کی آئیں. کسی بھی سیکوینس میں ہو سکتا ہے پہلے ایک ریکویسٹ پرسن اے کی آ جائے پھر ایک ریکویسٹ پرسن بی کی آ جائے. سو HTTP ٹریٹس ایوری ریکویسٹ انڈیپینڈنٹلی. Now this independence gives rise to a problem. ایسی کچھ سینیریوز میں, ایسے کچھ اپلیکیشنز میں where we want continuity, ہم چاہتے ہیں کہ ایک پیج پہ کچھ کام کیا ہے, دوسرے پیج پہ کچھ کام کیا ہے, تیسرے پیج پہ کچھ کام کیا ہے, یا ایک ریکویسٹ بھیجی تھی, دوسری بھیجی تھی, تیسری بھیجی تھی اور ان کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ تھا. جیسے ایک ایگزامپل ہم نے ڈسکس کی تھی کہ شاپنگ کارٹ میں you have selected one book, now you have selected second book, now you have selected third book. تو تینوں ہم یاد رکھنا چاہیں گے اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس نے کون سی کتابیں سلیکٹ کی ہیں. تو HTTP کے پاس ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے جہاں پہ وہ یہ کام کر سکے. HTTP ہر ریکویسٹ کو انڈیپینڈنٹلی ٹریٹ کرتا ہے اور ہمارے پاس اب ایپلیکیشن میں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم ریکویسٹ کو ریکویسٹ کا آپس میں جو لنکیج ہے, جو ان کا آپس میں تعلق ہے, اس کو مینٹین کریں. تو اس کے لیے سیشن ٹریکنگ کا پورا ایک میکینزم ہے کہ کیسے ہم ایک یوزر کا سیشن ٹریک کر سکتے ہیں. یوزر کے سیشن پہ ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ایک یوزر جب لاگ ان ہو کے آپ کی سائٹ کو ایکسیس کر کے کنورسیشن کر رہا ہے, آپ کی سائٹ کے ساتھ ملٹیپل ریکویسٹ بھیج رہا ہے, ایک کے بعد دوسری ریکویسٹ بھیج رہا ہے, تو کیسے ان ریکویسٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کریں اور یاد رکھیں کہ یہ اس یوزر نے بھیجی تھی جب وہ براؤزر اوپن کر کے ہمارے ساتھ اس نے ڈسکشن شروع کی تھی اور یہ ریکویسٹ دوسرے یوزر کی ہیں. تو ان سب کے لیے سیشن کام میں آتی ہے. سیشن ٹریکنگ کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ سیشن ٹریکنگ کے لیے ہمیں کچھ انفارمیشن اسٹور کرنی پڑے گی. اب انفارمیشن یہ یاد رکھنے کے لیے کہ یہ ریکویسٹ ان صاحب نے بھیجی تھی اور یہ دوسری ریکویسٹ بھی انہی صاحب کی ہے, تو یہ چیز جب ہم نے مینٹین کرنی ہے تو ہمیں کچھ انفارمیشن اسٹور کرنی پڑے گی. یہ انفارمیشن اب اسٹوریج کہاں پہ کی جائے؟ انفارمیشن اسٹور کرنے کے ہمارے پاس دو ہی جگہ ہیں. we've got a client end and we've got a server end. ایک ہمارے پاس ہمارا سرور ہے and we've got client. تو یا تو اسٹیٹ کلائنٹ پہ مینٹین کی جائے اور یا اسٹیٹ سرور پہ کی جائے. دونوں کے اپنے کچھ پرابلمس ہیں, اپنی کچھ کمپلیکسٹیز ہیں. ایک جو طریقہ بہت کمنلی یوز ہوتا ہے سیشن ٹریکنگ میں وہ یہ ہوتا ہے کہ سرور چھوٹی چھوٹی نوٹس کلائنٹ کو بھیجتا ہے کلائنٹ کی آئی ڈی سے ریلیٹڈ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فار ایگزامپل آپ اپنا آئی ڈی کارڈ بنوانے گئے, تو آپ آئی ڈی کارڈ بنوانے گئے تو جہاں پہ آپ نے جا کے اپنا فارم سب کیا, انہوں نے آپ کو ایک چھوٹی سی چٹ دے دی, چٹ پہ کوئی نمبر لکھ کے دے دیا کہ جناب جب نیکسٹ ٹائم آپ لینے آئے اپنا آئی ڈی کارڈ تو یہ چٹ دکھا دیجیے گا, یا نیکسٹ ٹائم جب تصویر کھنچوانے جائیں وہ آپ ٹوکن پکڑا دیتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے فارم بھر دیا, اب آپ تصویر کھنچوانے جا رہے ہیں, یہ ٹوکن اپنے پاس رکھیں, یہ ٹوکن آپ کا نمبر ہے. تصویر کھنچوا لی, اب آگے جا کے فارم کی ویریفیکیشن کروانی ہے تو وہی ٹوکن آگے چل رہا ہے. پھر جب آپ نے آئی ڈی کارڈ لینے آنا تب بھی آپ کے پاس وہی ٹوکن چلے گا. تو سرور بھی کیا کرتا ہے, کلائنٹ کو چھوٹے چھوٹے نوٹس پکڑا دیتا ہے, اس میں ٹوکن پکڑا دیتا ہے کہ بھائی جب تم دوبارہ واپس آؤ, جسٹ گیو می دس ٹوکن, جسٹ گیو می دس آئی ڈی نمبر, ٹرائی ٹو ریمبر کہ تم نے پیچھے کیا کیا تھا, پچھلی کیا ریکویسٹ تھی کلائنٹ کی. تو سرور چھوٹے چھوٹے نوٹس کلائنٹ کو دے دیتا ہے. وہ نوٹس کس طریقے سے دیتا ہے وہ ہم آج ڈسکشن میں ان کو لے کر آئیں گے. چھوٹے چھوٹے نوٹس کلائنٹ کو دے دیتا ہے. کلائنٹ ہر دفعہ وہ ٹوکن وہ اپنا آئی ڈی نمبر پریزنٹ کرتا ہے کہ بھائی میں وہ جس نے یہ ریکویسٹ کی تھی. سرور وہ آئی ڈی دیکھتے دیکھتا کہ اچھا اس صاحب نے پہلے کیا کام کیا ہوا ہے, پرانا کیا کام ہے ان کا, وہ نکال لیتا ہے اور اس کی ریکویسٹ کو اس سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ سیشن ٹریکنگ کا بیسک میکینزم ہے, بیسک فلاسفی ہے کہ وی پٹ اسمال نوٹس ود دا کلائنٹ through different methods
and then our server use this information to figure out کہ یہ کلائنٹ پہلے کیا کر چکا ہے. اب بات ڈسکشن میں آ رہی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے نوٹس کلائنٹ کو دے دیتے ہیں اور کلائنٹ سے پھر وہ آئی ڈی جو کلائنٹ ہمیں واپس دیتا ہے تو اس کے تھرو ریکگنائز کرتے ہیں کہ جی یہ انفارمیشن یہ ریکویسٹ کس کلائنٹ کی. اصل میں کلائنٹ کو ٹرائی کرتے ہیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی. اب یہ کام کرنے کے کیا میتھڈز ہیں؟ یہ کام کرنے کے ڈفرینٹ میتھڈز ہمارے پاس اویلیبل ہیں, ہم ابھی دیکھتے بھی ہیں ان کو, لیکن 3 جو ڈفرینٹ میتھڈز ہمارے پاس اویلیبل ہیں میں چاہوں گا تھوڑا سا ایک بریف انٹروڈکشن دیتا چلوں. ایک ہے میتھڈ, شاید آپ نے نام سنا ہو, کوکیز کا. کوکیز کے تھرو ہم انفارمیشن کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن ہم کلائنٹ اینڈ پہ سیو کر دیتے ہیں اور اس انفارمیشن کو ہم ریٹریو کر سکتے ہیں. Today we'll see how cookies work. We will create our own cookies. We will set them in the client browser and then we'll see کہ کیسے ان کو ریڈ کر کے ان سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے. The other thing that we can do is URL rewriting. We will discuss about that کہ جو کلائنٹ کے پاس جو پیج جا رہا ہے اس پہ جو URLs ہیں ان کے اندر انفارمیشن اپینڈ کر دی جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ HTTP کے پروٹوکول کے اندر جو گیٹ والا پروٹوکول تھا, جو گیٹ والا ریکویسٹ ٹائپ تھی, اس میں ساری انفارمیشن URL کے اندر اپینڈ ہو کے جاتی ہے. تو ایک تو طریقہ یہ بھی ہے کہ URL کے اندر انفارمیشن اپینڈ کر دی جائے اور سرور اینڈ پہ اس انفارمیشن کو ریسیو کر لیا جائے. تیسرا ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے HTML کی ہڈن فیلڈز بنا لیں. So far we have seen fields of HTML which are visible to user, but the fields of HTML input type جن کی ہڈن ہو سکتی ہے جو کہ یوزر کو نظر نہیں آتی, and in those hidden fields we can store our information. تو یہ سیشن ٹریکنگ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, ان کو لے کے آگے چلتے ہیں, ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ڈسکشن میں ہماری ابھی تک چیزیں آئی ہیں. تو جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے, HTTP از اے اسٹیٹلیس پروٹوکول. HTTP doesn't know کہ ایک ریکویسٹ کا دوسری ریکویسٹ سے کیا تعلق ہے. It treats every request independently. So every request is independent of every other request in HTTP protocol. Many web applications need to maintain a conversational state with the client, such as a shopping cart, and there can be other examples as well. Now the next thing is where to store that state. We can store that state at server side, but it will make our server really complicated, and we'll also have to store this state for every client. Different clients کی state آپس میں mix نہیں کر سکتے. ایک shopping cart کی amazon.com پہ جو کتابیں آپ نے خریدی ہیں وہ کتابیں دوسرے صاحب کی کتابوں سے different ہوں گی, تو ہر کلائنٹ کی سیپریٹ اسٹیٹ مینٹین کرنی پڑے گی سرور سائڈ پہ. کین وی ڈو اٹ آن کلائنٹ سائڈ؟ جنرلی کلائنٹس ڈو ناٹ وانٹ کہ ان کی سائٹ پہ بہت زیادہ میموری کا استعمال کیا جائے, بہت زیادہ پروسیسنگ پاور کا استعمال کیا جائے. سو وی کین ناٹ اسٹور اے لاٹ آف انفارمیشن آن کلائنٹ سائڈ. وی ول ہیو ٹو اسٹور سم انفارمیشن آن دا سرور سائڈ, دو اٹ ول میک اے سرور کمپلیکس, بٹ دیٹس ا لمیٹیشن. کلائنٹ پہ ہم تھوڑی سی انفارمیشن اسٹور کر سکتے ہیں ان دا فارم آف کوکیز میں بھی, کہ جہاں سے ہم یہ یاد رکھ سکیں کہ یہ کلائنٹ کون سا تھا. So how does server actually remembers about the client? Server puts some little notes on the client side. Client side کے اوپر وہ کچھ چھوٹے چھوٹے نوٹس رکھ دیتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ نادرا جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ٹوکن پکڑا دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے فارم فل کر دیا, یہ ٹوکن لے کے آگے چلے جائیں, آپ اپنی تصویر کھنچوانا ہے. تو وہ ٹوکن کیا ہے؟ وہ ایک نوٹ ہے آپ کے پاس جس سے نادرا آپ کو کنٹینیوسلی ریمبر کر رہا ہے, وہ آپ کو فگر آؤٹ کر رہا ہے کہ آپ کون صاحب ہیں. تو server put little notes on the client side. When client submits the next form, it also submits these little notes. تو client جب ایک فارم کے بعد دوسرا فارم سبمٹ کرتا ہے تو یہ جو ٹوکن اس کے پاس آیا ہوتا ہے, یہ جو نوٹ اس کے پاس آیا ہوتا ہے, وہ یہ بھی سبمٹ کرتا ہے, جو کہ اس کو پتا نہیں چل رہا ہوتا, لیکن براؤزر پیچھے سے اس کو سبمٹ کر رہا ہوتا ہے. Server reads the notes, remember who the client is. تو سرور اس ٹوکن کو دیکھ کے, اس نوٹ کو دیکھ کے یہ جان لیتا ہے کہ یہ کلائنٹ کون سا ہے. There are 3 typical solutions to remember the client ID. ایک ہے کوکیز کا, ایک URL ری رائٹنگ کا, اور ایک ہڈن فیلڈز کا. تو کوکیز پہ ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں اپنی. کوکیز کیا ہوتی ہیں؟ کوکیز اسمال کی ویلیو پیئرز ہوتے ہیں. ایک اسٹرنگ کے اگینسٹ, اسٹرنگ کی کے اگینسٹ اسٹرنگ ویلیو اسٹور ہوئی ہوتی ہے. آپ نے ہیش میپ دیکھے تھے جاوا کے اندر. ہیش میپ میں کیز کے اگینسٹ آبجیکٹ اسٹور ہو سکتے ہیں, اور وہ کیز اٹ سیلف بھی آبجیکٹس ہو سکتی ہیں. جو کوکیز ہوتی ہیں اس میں ہماری لمیٹیشن یہ ہے کہ کی اور ویلیو پیئرز تو ہوتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے ہیش میپ میں ہوتے ہیں, لیکن کوکی اندر کی اور ویلیو دونوں اسٹرنگ ہوتی ہے. تو کیا کرتا ہے کہ سرور اپنے سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن کی ویلیو پیئر کی فارم میں ایک کوکی بنا کے براؤزر کو دے دیتا ہے. رسپانس جب وہ دیتا ہے, براؤزر اس کوکی کو اپنے پاس اسٹور کر لیتا ہے کسی ٹیمپرری فائل میں, کسی جگہ پہ,
آپ اپنے اگر آپ ونڈوز یوز کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ اپنے جائیں گے ایڈمنسٹریٹر اکاؤنٹ کے اندر، جس اکاؤنٹ کے اندر بھی جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک فولڈر نظر آ رہا ہوگا کوکیز کا، مائی ڈاکیومنٹ سے آگے جب آپ جائیں گے تو کوکیز کے فولڈر کے اندر آپ کی کوکیز سیو ہو جاتی ہیں. نیکسٹ ٹائم جب آپ براؤزر کو ریکویسٹ کرتے ہیں، دوبارہ اس ویب سرور کو ریکویسٹ کرتے ہیں، تو آپ کا براؤزر آپ کی کوکیز ساتھ بھیج دیتا ہے. آپ کا ویب سرور وہ کوکیز ریڈ کرتا ہے اور اس کوکیز میں سے انفارمیشن نکال لیتا ہے، اور اس کو پتا چل جاتا ہے کہ کلائنٹ کون سا ہے. کلائنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی وہ اس طرح سے کوشش کرتا ہے. تو کوکیز پہ ذرا اور ڈسکشن کرتے ہیں کہ کوکیز کس طرح سے کرتی ہیں. The potential cookies is the idea. Let's discuss the idea behind cookies first. Web server sends a simple name value pair to client. یعنی کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ہر کوکی میں، ایک نام ہوتا ہے اور ایک اس کے اگینسٹ ویلیو ہوتی ہے. And both of these things are strings. These cookies are then saved by the client, which is generally your web browser. Later, client returns same name and value when it connects to same site or same domain, depending on the cookie setting. جب اس کے بعد براؤزر دوبارہ کبھی اس ویب سرور کو ایکسیس کرتا ہے تو وہ جو اس ویب سرور نے نیم ویلیو پیئر یہاں پہ اسٹور کیا ہوتا ہے کوکی کی فارم میں، یہ براؤزر اس کوکی کو واپس اس ویب سرور کو بھیج دیتا ہے. So let's see، ذرا اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیٹا کیسے موو ہوتے ہیں، کوکیز کے ساتھ کام ہو رہا ہوتا ہے. If you type a URL of a website into your browser sends a request for a particular web page. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ویب براؤزر بنا ہوا ہے لیفٹ پہ، اور رائٹ سائڈ پہ ہمارے پاس ایک ویب سرور ہے. ویب براؤزر نے ویب سرور کو ایک سائٹ کی ریکویسٹ کی ہے. ایزیوم یہاں پہ کر رہے ہیں کہ وہ amazon.com کی سائٹ ہے. یہ ساری ایگزامپشن چل رہی ہے. اب ریکویسٹ سینڈ کرنے کے وقت کیا کرے گا، براؤزر اپنے پاس چیک کرے گا کہ کیا amazon.com کی کوئی کوکیز پڑی ہیں. یہ براؤزر کے نیچے جو آپ کو ایک ریکٹینگل میں چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں باکسز ہے، دیز آر کوکیز، جو کہ Amazon نے پہلے کسی سیشن کے اندر سیٹ کی ہوئی ہیں. یہاں پہ تو براؤزر ان کوکیز کو سرچ کرے گا کہ کیا میرے پاس کوئی کوکیز پڑی ہوئی ہیں Amazon کی، اور اگر اس کو کوئی کوکی ایسی مل جاتی ہے جو کہ Amazon نے سیٹ کی تھی تو یہ اس کوکی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریکویسٹ کے ساتھ بھیج دے گا. اگر یہ کوکی کوئی اس کو نہیں ملتی تو کوئی کوکی بھی آبویسلی ریکویسٹ کے ساتھ نہیں چلے گی. اب جب یہ ریکویسٹ کے ساتھ کوکی چلی گئی ہے Amazon کو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینیمیشن میں ریکویسٹ کے ساتھ ہمارا وہ چھوٹا سا ایک باکس بھی جا رہا ہے، تو وہ جو کہ کوکی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ Amazon کو جب چلی گئی ہے تو Amazon نے کیا کیا ہے کہ اس کوکی کو پڑھا ہے، اور اس کوکی کو پڑھ کے اس کو پتا چلا ہے کہ یہ کلائنٹ کون سا ہے، یا کوئی بھی ایسی انفارمیشن جو اس نے اس کوکی کے اندر سیو کی تھی وہ انفارمیشن ریٹریو ہو گئی ہے. اب Amazon فردر اس پہ پروسیسنگ کر سکتا ہے، یا چاہے تو اور کوکیز بھی براؤزر کے پاس سیٹ کر سکتا ہے جب وہ رسپانس واپس بھیجے گا اس کے اندر. تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے تھرو کوکیز ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا موو کرواتی ہیں. Let's see what are the typical uses of a cookie. The typical use of a cookie includes identification of a user during an e-commerce session. جیسے بہت دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کسی سائٹ پہ گئے ہوں گے جہاں پہ پہلی دفعہ جب آپ گئے تھے اور آپ نے اپنا نام دیا تھا، تو دوسری دفعہ وہ آپ سے آپ کا نام نہیں پوچھتے بلکہ ویلکم کہہ دیتے ہیں. جیسے میں کسی سائٹ پہ گیا، وہاں پہ میں نے اپنا لاگ ان نیم لکھا، جب نیکسٹ ٹائم میں وہاں پہ جاؤں گا تو وہ مجھے کہہ دیں گے ویلکم عمیر، وہ مجھ سے میرا نام نہیں پوچھ رہے ہوں گے. تو آئیڈینٹیفیکیشن آف اے یوزر کسی سیشن کے اندر وہ ہم کوکیز کے تھرو کر سکتے ہیں. اوائڈنگ یوزر نیم اینڈ پاسورڈ، کوکی کی فارم میں آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ آپ کی مشین پہ سیو کر دیا، نیکسٹ ٹائم جب آپ اس سائٹ پہ گئے تو اس کوکی سے آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ اٹھا لیا اور آپ کو لاگ ان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن یہ اس پہ سیکیورٹی ایشوز انوالو ہوتے ہیں، تو یہ اتنا اچھا یوز نہیں ہے. کسٹمائزنگ اے سائٹ، بہت ساری سائٹس ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق تھوڑا سا انٹرفیس دیتی ہیں جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن کہ آپ کس طرح کا انٹرفیس دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ساری انفارمیشن وہ کوکیز کی فارم میں اسٹور کر سکتی ہیں. نیکسٹ ٹائم جب آپ اس سائٹ پہ جائیں گے، فار ایگزامپل ایک سائٹ ہے XYZ جس کی ٹاپ بار مجھے بلیک کلر میں اچھی لگتی ہے، کوئی اور صاحب ہیں ان کو اس کا ٹاپ جو بینر ہے وہ ریڈ کلر میں چاہیے، تو وہ کریں گے کیا کہ یہ انفارمیشن ایک کوکی کی فارم میں میرے پاس اسٹور کر دیں گے. نیکسٹ ٹائم جب میں اس سائٹ کو ہٹ کروں گا، براؤزر سے اس سائٹ پہ ریکویسٹ بھیجوں گا، تو وہ کوکی میں سے پڑھ لیں گے کہ میری پریفرنس کیا تھی اور ویسا کلر وہاں پہ سیٹ کر دیں گے. دے کین کسٹمائز اے سائٹ اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا کلائنٹ. فوکسڈ ایڈورٹائزنگ، یہ بھی ایک بہت زیادہ کام یوز ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا یوزر جو ہے، آپ کا کلائنٹ جو ہے، وہ کس طرح کے لنکس کو کلک کر رہا ہے، کس طرح کی چیزیں اسے پسند آ رہی ہیں.
جیسے امیزون پہ میں گیا ہوں تو میں جنرلی کس طرح کی بکس دیکھ رہا ہوں, میں جاوا ریلیٹڈ بکس دیکھ رہا ہوں, یا میں امیج پروسیسنگ ریلیٹڈ بکس دیکھ رہا ہوں, یا میں بزنس ریلیٹڈ بکس دیکھ رہا ہوں, تو وہ یہ انفارمیشن بھی میرے پاس میرے مشین پہ اسٹور کر سکتے ہیں ان دا فارم آف اے کوکی. اور نیکسٹ ٹائم جب میں وہاں پہ جاؤں تو وہ کیا کریں گے کہ اس کوکی سے پڑھ کے دیکھ لیں گے کہ میں کس طرح کی جنرلی بکس دیکھتا ہوں, اور اس طرح کے ایڈس مجھے دکھا دیں گے. تو یہ 3-4 یوزز ہیں کوکی کے جو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں جنرلی. تو یہ ہم نے کچھ پوٹینشیل یوزز دیکھے کوکیز کے, کہ کوکیز کو کس کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. 3-4 چیزیں ہم نے دیکھی. کوکیز پہ اکثر لوگوں کا کنسرن ہوتا ہے, کچھ کہتے ہیں جی سیکیورٹی کا کنسرن ہے, کچھ کہتے ہیں کچھ اور کنسرن ہے. کوکیز پہ اتنا زیادہ سیکیورٹی ایشو انوالو نہیں ہے جتنا پرائیویسی ایشو انوالو ہے, کیونکہ کوکی میں جنرلی کوکی کوئی ایسی ایگزیکیوٹیبل فائل تو ہے نہیں جو کہ رن ہوگی اور میرے سسٹم میں کوئی ڈیمیج لے کر آئے گی, لیکن میری پرائیویسی پہ یہ ایک تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے کہ میں اپنی انفارمیشن نہیں دینا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ کوئی یہ ٹریک رکھے میری مشین پہ رہی کہ میں کس طرح کی ویب سائٹس پہ جا رہا ہوں, کون سی چیزیں دیکھ رہا ہوں, یا میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا لاگ ان پاسورڈ, یہ لاگ ان پاسورڈ تو خیر ایک سیکورٹی ایشو آ جاتا ہے, یا میں نہیں چاہتا کہ بھائی آپ ایڈورٹائز کریں, آپ بار بار پہچانیں کہ جناب یہ وہی یوزر صاحب آ رہے ہیں اور اسی چیزوں کو ایڈورٹائز کریں, یا میری انفارمیشن کسی ٹائپ کی بھی انفارمیشن رکھیں. So cookies, dealing with cookies is more of a privacy concern as compared to a security concern. اسی لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ کوکیز کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے اور اپنے براؤزر میں کوکیز کو آف بھی کر دیتے ہیں, بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ خواہ مخواہ کے پاپ اپ ایڈز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اسی طرح کی انفارمیشن جو ہے یہ کوکیز کے تھرو اکثر سائٹس سیو کر دیتی ہیں. تو کوکی میں پرائیویسی کا ایشو زیادہ ہے سیکیورٹی کی نسبت, لیکن کوکی کا کچھ یوز بھی ہے. اور کیونکہ ہم آپ کی ایک فاؤنڈیشن بلڈ کر رہے ہیں, سو وی وانٹ یو ٹو نو کہ کوکیز کیسے استعمال ہوتی ہیں. مے بی آج کل جو اب اے پی آئیز آ رہی ہیں ویب ڈیولپمنٹ کی, ایسی جو لائبریریز آ رہی ہیں جو ویب ڈیولپمنٹ کا ایونٹ ڈریون ماڈل ایوالو ہو رہا ہے, اس میں بہت سارا کام بیہائنڈ دا سینز ہو رہا ہوگا. آپ کو یہ سیشن مینٹین کرنے کی اس طرح سے اور کوکیز وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بٹ رائٹ ناؤ وی ان اے ٹرانزیشن فیز, جہاں پہ ہم ایک طرح کی ایوالو ہوئی ٹیکنالوجی سے دوسری کی طرف جا رہے ہیں. اب ہماری جو ویب ٹیکنالوجیز ہیں دے آر موونگ ٹورڈز مور ٹورڈز ایونٹ ڈریون پروگرامنگ, اس طرح کی پروگرامنگ جیسی کہ ہم جی یو آئی کے ساتھ کرتے ہیں. سوئنگ میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے جی یو آئی بنائی تھی تو بٹن پریس کرتے تھے تو ایک ایونٹ جنریٹ ہو جاتا تھا, اس ایونٹ کا جا کے ایک ہینڈل لکھتے تھے, رجسٹر کرواتے تھے اور سارا کام ہو جاتا تھا. تو ویب میں یہ ساری چیزیں ڈفرینٹ کیوں ہیں, یہ یو آر ایل کا چکر کیا پڑتا ہے, اور پھر جا کے اس کو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے ہم پیرامیٹرز نکال رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں یہاں کیوں اس طرح سے ڈفرینٹ ہے. تو ویب کے لیے بھی جو نئے ماڈلز ایوالو ہو رہے ہیں, جو نئی اے پی آئیز ایوالو ہو رہی ہیں, دے آر مور آن ایونٹ ڈریون بیک گراؤنڈ, ایونٹ ڈریون کے اوپر بیس کر کے بنائی گئی ہیں. جیسے کہ ASP.NET کی بھی, اور جو اس کی جو سن والوں کی جاوا سرور فیسز بھی ہے, دے آر مور آف این ایونٹ ڈریون ماڈلز. تو لیکن ابھی ہم ایک ایسی اسٹیج پہ ہیں جہاں پہ ایک ایوالو ہوا میتھڈالوجی پڑی بھی ہوئی اور دوسری نئی چیزیں آ بھی رہی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ فاؤنڈیشن آپ کی ہو تاکہ آپ ان چیزوں کو بھی بہتر اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. تو کوکی پہ ہم اپنی تھوڑی سی یہاں پہ گفتگو آگے اس کو جاری رکھتے ہیں, اس کو کوکی پہ کنورسیشن کو بلڈ کرتے ہیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کوکی کو بنایا کیسے جاتا ہے, کوکی کو بلڈ کیسے کیا جاتا ہے, اور کوکی کو اسٹور کیسے کیا جاتا ہے. ہاؤ وی کین سینڈ اے کوکی to a browser. In order to create a cookie object, you need to call a constructor for the cookie class. تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ cookie c equals to new cookie, اس میں ہم 2 string پاس کریں گے, ایک string ہوگی name کی اور ایک string ہوگی value کی. تو cookie جب بھی آپ کنسٹرکٹ کریں گے یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. You can set the maximum age of the cookie using the set max age method, اور max age methods کو ٹائم جو ہے وہ سیکنڈز پہ آپ پاس کر سکتے ہیں. اب اگر آپ کسی کوکی کی میکس ایج سیٹ نہیں کرتے تو جیسے ہی آپ براؤزر کلوز کریں گے وہ کوکی بھی ختم ہو جائے گی, ایکسپائر ہو جائے گی. ایسی کوکیز کو ہم سیشن کوکیز کہتے ہیں, جو کہ صرف اسی وقت تک رہتی ہیں جب تک آپ اس ویب سرور کے ساتھ کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کئی دفعہ کوکیز نارملی جو کوکیز ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ جب براؤزر کلوز کر بھی دیتے ہیں تو آپ کی مشین پہ پرماننٹلی سیو ہو جاتی ہیں. ایسی کوکیز کو ہم پرسسٹنٹ کوکیز کہتے ہیں. تو میک اے کوکی پرسسٹ آن یور ہارڈ ڈرائیو, you need to set the max age of the cookie. Also you can set other attributes as well. اس کے بعد جب آپ نے ایک دفعہ کوکی بنا لی, کوکی کی میکس ایج سیٹ کر لی, the next step is you can add your cookie into response. So cookie response کے اندر ایڈ ہو جاتی ہیں, and then when this response is sent to your client, that cookie will be transported to your
client. اب یہ تو ہم نے وہ دیکھا کہ کوکی اپنے سرور سے کیسے بھیجی جائے اپنے براؤزر کو. اب دیکھتے ہیں کہ جب براؤزر سرور کو کنیکٹ کرتا ہے تو سرور کیسے کوکیز کو ریڈ کر سکتا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ کلائنٹ سے جو چیز آنی ہے وہ ہمیشہ ریکویسٹ کے تھرو آنی ہے, جو کلائنٹ کو چیزیں بھیجنی ہے وہ ہمیشہ رسپانس کے تھرو بھیجنی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم نے کوکی بھیجی اپنے کلائنٹ کو تو ہم نے رسپانس والا آبجیکٹ استعمال کیا, اور اب ہم جب کلائنٹ سے کوکی ریسیو کر رہے ہیں تو ہم ریکویسٹ والا آبجیکٹ یہاں پہ استعمال کریں گے. ریکویسٹ کا ایک میتھڈ ہے گیٹ کوکیز. So request.getCookies will give you back all the cookies that are sent by this domain. یہاں پہ یہ کویشچن آپ کا آ سکتا ہے کہ ایک یوزر بہت ساری ویب سائٹس کو ہٹ کرتا ہے اور ہر ویب سائٹ کچھ کوکیز سیٹ کر سکتی ہے. تو آپ کا ویب سرور کو جب ایک کلائنٹ ریکویسٹ کرے گا تو آپ کا ویب سرور کون سی کوکیز پڑھے گا؟ ویب سرور صرف وہی کوکیز پڑھتا ہے یا براؤزر اس ویب سرور کو وہی کوکیز بھیجتا ہے جو اس نے سیٹ کی ہوتی ہیں. تو جب میرا براؤزر amazon.com کو ریکویسٹ کرے گا تو وہی کوکیز صرف بھیجے گا جو کہ amazon.com نے یہاں پہ سیٹ کی تھی. اس کے علاوہ بھی آپ کوکی میں پاتھ بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ amazon.com کے اندر فردر یہ جب ڈائریکٹری ایکسیس ہو رہی ہو, یہ والے URLs ایکسیس ہو رہے ہوں تو یہ کوکیز ریٹرن ہو, یہ والے URL ایکسیس ہو رہے ہوں تو یہ والی کوکیز ریٹرن ہو. آپ اس طرح کی سیٹنگ بھی وہاں پہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. ایک پاتھ میتھڈ ہوتا ہے سیٹ پاتھ کوکی کا, اس کے تھرو. سو کوکیز کو جب آپ نے ریڈ کرنا ہو request.getCookies کا میتھڈ جو ہے وہ آپ کو ایک کوکیز کی ارے دے دے گا. ساری کی ساری کوکیز جو اس ویب سائٹ نے سیٹ کی ہوں گی ان کی ارے دے دے گا. اب اگر آپ نے کسی پرٹیکولر کوکی کو سرچ کرنا ہے تو یو کین آئٹریٹ اوور دیٹ ارے. تو ہم فار انٹ I equals to 0 I less than cookies dot length I plus plus standard way of iterating. ہر دفعہ ہم ارے میں سے ایک کوکی نکالتے ہیں اور کوکی کا گیٹ نیم میتھڈ جو ہے اس کو کمپیئر کر لیتے ہیں جو نام جس سے ہم کمپیئر کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم ایک پرٹیکولر نیم والی کوکی ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ارے کے اوپر آپ کو ایٹریٹ کرنا پڑے گا, ایک ایک کر کے ساری کوکیز کو نکالنا پڑے گا اور اپنے پرٹیکولر جو بھی آپ کو کوکی چاہیے اس کو آپ ایکسٹریکٹ کر لیں. جیسے c.getName ڈاٹ ایکولس جو بھی مجھے نام جس نام کی کوکی چاہیے وہ نام میں یہاں پہ دے دوں گا. جیسے مجھے وہ کوکی ملے گی میں اپنی فور لوپ بریک کر کے باہر آ جاؤں گا. تو یہ تو ہمارا کوکیز کا کسی ایک پرٹیکولر کوکی کو نیم لے کے اس کوکی کو ایکسٹریکٹ کرنے کا طریقہ تھا. اب اس نیم کے اگینسٹ آپ کو پتا ہے کہ کوکی کے اندر ویلیو پڑی ہوتی ہے, تو اگر ہم اس نیم کے اگینسٹ ویلیو لینا چاہتے ہیں تو کوکی کا گیٹ ویلیو میتھڈ جو ہے وہ استعمال آپ کر سکتے ہیں. اس نیم کے اگینسٹ اب آپ کو ویلیو دے دے گا جو بھی آپ کے پاس کوکی ہوگی. تو کوکی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ایز اے نیم ویلیو پیئرس, اور ان نیم کے اگینسٹ آپ ویلیوز بھی ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. تب ہم آپ کو کوکی کی ایک ایگزامپل دکھاتے ہیں کوڈ کی فارم میں. اس میں ہم کریں گے یہ کہ ایک ہم اپنی سائٹ پہ ایک سرولیٹ ہے ہمارا جس کو ہم جب پہلی دفعہ ہٹ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی ویلکم ابورڈ, یعنی کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بہت خوشی ہوئی آپ یہاں پہ سائٹ پہ ہے. لیکن جب ہم اسے دوسری دفعہ ہٹ کریں گے تو ہمیں کہے گا ویلکم اگین, یعنی کہ اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ بھائی یہ وہی صاحب ہیں جس میں پہلے بھی میری سائٹ پہ آ چکے ہیں, تو ہمیں کہے گا ویلکم اگین انسٹیڈ آف ویلکم ابورڈ. تو یہ کام کرنے کے لیے وہ جو انفارمیشن ہے جس کے تھرو اس کو پتا چل رہا ہے کہ یہ وہی صاحب ہیں جو کہ پچھلی دفعہ بھی میری سائٹ پہ آئے تھے, یہ انفارمیشن ایک کوکی کے تھرو ہم رکھ رہے ہیں کلائنٹ اینڈ پہ. تو تھوڑی سی ایک چھوٹی سی ڈیمانسٹریشن ہے کہ کوکی کیسے کام کرتی ہے. اس ڈیمانسٹریشن کے اندر جو ہم ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا یوزر جو ہے وہ جب ہماری ویب سائٹ کو ہٹ کرتا ہے تو ہم اس کے پاس ساری کوکیز کو ریڈ کر لیتے ہیں اور ہم ایک اسپیسیفک کوکی کو چیک کرتے ہیں جس کا نیم ہے ریپیٹ. اگر تو ہمیں وہ کوکی مل جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یوزر پہلے بھی کبھی آیا تھا اور یہ دوبارہ آ رہا ہے, تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں ویلکم بیک. اور اگر ہمیں وہ کوکی نہیں ملتی جس کا نام ریپیٹ ہے تو پھر ہم کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صاحب پہلی دفعہ آ رہے ہیں, تو ایک تو میسج اس کو دیتے ہیں کہ ویلکم ابورڈ. دوسرا ایک اور کام یہ کرتے ہیں کہ ایک کوکی بناتے ہیں جس کی ویلیو ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ریپیٹ, اور وہ کوکی کو سیٹ کر دیتے ہیں یوزر کے پاس, یوزر کے براؤزر میں, تاکہ نیکسٹ ٹائم جب یہ آئے تب ہم اس کو پہچان سکیں. تو ایک کوکی اگر یوزر پہلے آیا ہوا اس کے پاس کوکی وہ اویلیبل ہوگی اور اس کوکی کو دیکھ کے ہم پہچان جائیں گے کہ یوزر پہلے بھی آ چکے ہیں, ہم کہہ دیں گے ویلکم اگین. نہیں کوکی ہوگی تو ہم جان جائیں گے کہ پہلی دفعہ ہے, ہم اس کو ویلکم ابورڈ کہیں گے اور کوکی کو سیٹ کر دیں گے. کوڈ میں ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو ہم نے اپنی رسپانس کی سب سے پہلے کنٹینٹ ٹائپ سیٹ کی ہے, رسپانس کا رائٹر لے لیا ہے, رسپانس آبجیکٹ سے اس کا رائٹر لے لیا ہے. اس کے بعد ہم نے اس رائٹر کو یوز کرتے ہوئے آؤٹ والے جو رائٹر ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اپنی HTML اسٹارٹ کی ہے.
یہاں پہ ہم نے دو ویریبلس ڈکلیئر کیے ہیں. ایک اسٹرنگ ٹائپ کا ویریبل ہے میسج جو کہ ہم میسج بنانے کے لیے یوز کریں گے, اور ایک بولین ہے ریپیٹ وزٹر جس کی انیشل ویلیو ہے فالس. اس بولین سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا وزٹر جو ہے نیو ہے یا نہیں ہے. اب ہم کرتے کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ کوکیز کا میتھڈ کال کرتے ہیں. یہ ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ کوکیز کا میتھڈ جو ہے وہ ساری کوکیز ایک ارے کی فارم میں ہمیں دے دے گا جو کہ ہمارے براؤزر نے ہماری سائٹ کو, ویب سائٹ کو, ہمارے ویب سرور کو سینڈ کیا ہے. یہاں پہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا چلوں کہ براؤزر صرف وہی کوکیز ہمیں سینڈ کرتا ہے جو کہ ہم نے وہاں پہ اس ویب سرور نے, اس ویب سائٹ نے وہاں سیٹ کی ہوں گی. سو امیزون کی کوکیز وہ امیزون کو بھیجے گا, گوگل کی کوکیز وہ گوگل کو بھیجے گا, آپس میں مکس نہیں کرتا. تو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ کوکیز کے میتھڈ کے تھرو ہمارے پاس ایک ارے آ جائے گی جس میں وہ ساری کوکیز آ جائیں گی جو کہ ہمارے براؤزر نے ہمیں سینڈ کی ہیں. اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کیا کوکیز نل تو نہیں ہے. اگر کوکیز نل نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کوکی کی ارے کے اوپر لوپ کرتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری فور لوپ سٹارٹ ہو رہی ہے جو کہ i = 0 سے کوکیز ڈاٹ لینتھ تک چل رہی ہے, اور اس کے اندر ہم ہر دفعہ ایک کوکی کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کوکیز کی ارے میں سے. تو کوکیز اور i کر کے ہم ایک کوکی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کوکیز کی ارے میں سے, اس کوکی کا نیم اور اس کوکی کی ویلیو لیتے ہیں. اگر اس کوکی کا نام جو ہے وہ ریپیٹ ہے, if name dot equals repeat and value dot equals yes, تو ہم کیا کرتے ہیں ایک میسج لکھ دیتے ہیں ویلکم بیک. میسج کی اسٹرنگ کو جو ہے سیٹ کر دیتے ہیں ویلکم بیک, اور ریپیٹ وزٹر کا جو بولین تھا اس کو سیٹ کر دیتے ہیں ٹرو. اس کے بعد ہماری یہاں پہ فور لوپ ختم ہو جاتی ہے اور ہمارا if else کا جو اسٹرکچر ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, ہم بریک کر کے باہر آ جاتے ہیں. یہاں پہ ہم کرتے یہ ہیں کہ ریپیٹ وزٹر کو چیک کرتے ہیں. اگر ریپیٹ وزٹر کی ویلیو جو ہے وہ اسٹل فالس ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو پچھلا if تھا وہ نہیں چلا, اس براؤزر نے ہمیں کوئی کوکی نہیں بھیجی, یا تو اس براؤزر نے ہمیں کوئی کوکی نہیں بھیجی, یا اس کوکیز جو اس براؤزر نے ہمیں بھیجی ہیں اس میں کوئی ایسی کوکی نہیں ہے جو ریپیٹ کا نام رکھتی ہو. تو اگر ریپیٹ وزٹر والا بولین جو ہے وہ فالس ہے تو اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم دو کام کریں گے, ایک نئی کوکی سیٹ کر دیں گے اور میسج کو ویلکم ابورٹ کر دیں گے. تو ہم ایک نئی کوکی بناتے ہیں, کوکی C1 = نیو کوکی, اس کا نیم رکھتے ہیں ریپیٹ اور اس کی ویلیو رکھتے ہیں یس, اور اس کوکی کو رسپانس میں ایڈ کر دیتے ہیں رسپانس آبجیکٹ کا میتھڈ ایڈ کوکی کال کر کے, اور اس کے علاوہ میسج والی جو اسٹرنگ تھی اس کو سیٹ کر دیتے ہیں ویلکم ابورٹ. تو یہ کوڈ جو ہمارا ہے یہ اس کیس میں چلے گا جبکہ یہ وزٹر جو ہے یہ پہلی دفعہ یہاں پہ آیا ہے, اس سے پہلے نہیں آیا تھا. اگر یہ وزٹر اس سے پہلے آیا تھا یہاں پہ تو یہ والا کوڈ ایک دفعہ پہلے چل چکا ہوگا اور یہ ریپیٹ والی کوکی جو ہے یہ وہاں پہ سیٹ ہو چکی ہوگی. ایک چیز جو یہاں پہ دیکھیں کہ کوڈ کی لائن ہے یہ ہم نے یہاں پہ کمنٹ آؤٹ کی ہوئی ہے C1 ڈاٹ سیٹ میکس ایج. اگر آپ یہ لائن سیٹ کر دیتے ہیں تو یہ یوزر اگر کچھ عرصے بعد بھی واپس آئے گا تو جو آپ نے ٹائم یہاں پہ دیا ہوگا اتنی دیر تک یہ کوکی اس کی ہارڈ ڈسک پہ پرسسٹ کرے گی. یہاں پہ آپ نے سیٹ میکس ایج کو جو آرگیومنٹ پاس کیا ہوگا اتنے سیکنڈز تک یہ کوکی جو ہے اس کی ہارڈ ڈسک پہ پرسسٹ کرے گی. تو یہاں پہ اگر ہم اس کا کمنٹ ہٹا دیں اور یوزر اپنا براؤزر بند کر کے دوبارہ اس کو ایکسیس کریں تو تب بھی یہ کوکی ریڈ ہو جائے گی کیونکہ یہ کوکی اس کی ہارڈ ڈرائیو پہ پڑی ہوگی. لیکن اگر ہم اس لائن کو کمنٹ آؤٹ رہنے دیں گے تو یہ کوکی صرف جب تک یوزر کا براؤزر ہمارے ساتھ اوپن ہے صرف تب تک اس کے پاس پرسسٹ کرے گی. جیسے ہی یوزر اپنا براؤزر کلوز کرے گا یہ کوکی بھی چلی جائے گی. تو اگر آپ صرف ایک سیشن کے دوران یوزر کو یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ جتنی دیر تک وہ براؤزر کھول کے آپ کے ساتھ بات کرتا رہے تو آپ سیشن کوکی بناتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوزر اپنا براؤزر بند کر کے 1 دن بعد 2 دن بعد 10 دن بعد دوبارہ آئے اور تب بھی اس کو ریکگنائز کر سکیں تو پھر آپ کو اس کی ایج سیٹ کرنی پڑتی ہے جو کہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کوکی کتنی دیر بعد ایکسپائر ہوگی. تو ہم نے یہاں پہ جب ریپیٹ وزٹر کو دیکھا ہے کہ یہ ریپیٹ وزٹر فالس ہے یعنی کہ یہ وزٹر ریپیٹ نہیں ہو رہا, یہ وزٹر نیا ہے, تو ہم نے ایک کوکی بنائی ہے, اس کی میکس ایج سیٹ کر دی ہے اور رسپانس میں کوکی کو ایڈ کر دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے میسج کو بھی سیٹ کر دیا ہے ویلکم ابورڈ. تو یہ جو کوڈ ہے یہ جب رن ہوگا ریپیٹ وزٹرز کو یہ دکھائے گا ویلکم اگین, اور جو نیو وزٹرز ہیں ان کو دکھائے گا ویلکم ابورڈ, کیونکہ کوکی کے تھرو یہ ریڈ کر لے گا, یہ چیک کر لے گا کہ یہ صاحب پہلے آ چکے ہیں یا نہیں. جب ہم نے اس کوڈ کو رن کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ جب ہم نے اس کو ہٹ کیا ہے تو ہمارے پاس میسج آ رہا ہے کوکی ایگزامپل ویلکم ابورڈ. اب اس کو ذرا ریفریش کرتے ہیں تو جب ہم نے دوبارہ اس URL کو ایکسیس کیا ہے تو ہمیں میسج آ رہا ہے ویلکم بیک.
تو ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے اگزامپل رکھی اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے براؤزرز جو ہے وہ کوکیز سینڈ کرتے ہیں سرور کو اور کیسے سرور کوکیز اپنی سیو کر سکتے ہیں براؤزر پہ. تو کوکیز کے ساتھ ہم انفارمیشن یوزر کی گیٹ کر سکتے ہیں. اب کوکیز کو ہم نے جس کانٹیکسٹ میں کوکیز پہ ڈسکشن شروع کی تھی وہ یہ تھا کہ جو آپ کے سیشنز ہیں ان کو ہم نے ٹریک کرنا ہے اور سرور جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے نوٹس جو ہے وہ کلائنٹ سائڈ پہ رکھتا ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم جب کلائنٹ آئے تو سرور کو یاد رہے کہ وہ کون سا کلائنٹ ہے اور اس کے ساتھ کنورسیشن کی اسٹیٹ کو مینٹین کر سکے. تو کوکیز کے تھرو ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنی سیشن کی اسٹیٹ کو تھوڑا سا مینٹین کر سکتے ہیں. مطلب کوکی کے اندر ہم یوزر کی آئی ڈی رکھوا سکتے ہیں اور یوزر جب دوبارہ آئے گا تو ہم وہی آئی ڈی اٹھا کے دیکھ لیں گے اور پچھلی کنورسیشن کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں گے. جنرلی جو سرولیٹس ہیں جیسے اور باقی جو J2EE کی ٹیکنالوجیز ہیں دے گیو یو اے مچ ہائر لیول اے پی آئی وچ از سیشن ٹریکنگ اے پی آئی. HTTP سیشن کا ایک آبجیکٹ ہوتا ہے, آپ اس کو استعمال کر کے یہ سیشن ٹریکنگ ریلیٹیولی ایزیلی کر سکتے ہیں, لیکن اسٹل وہ بھی انڈر لائن لیئر پہ کوکیز کو ہی استعمال کر رہا ہوتا ہے یا URL ری رائٹنگ کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ میں تھوڑی سی ایک کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ایکسپلین ایک چھوٹے سے کوڈ کا فریگمنٹ یہاں پہ کروں گا. ہینڈ آؤٹ میں ہم یہ کوڈ کمپلیٹلی بھی دے دیں گے. کوکیز کے تھرو اگر آپ مینولی خود سے سیشن کو ٹریک کرنا چاہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں. یہ کوڈ پہ آپ غور کیجیے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. You won't be writing this kind of a code in your programs because you will be using some higher level API such as HTTP session. But just to give you a flavor کہ کیسے ہوتا ہے, اگر آپ کو یہ تھوڑا اس کا سمجھ آ جائے it's well and good. اس پہ تھوڑا سا غور کریں گے تو سمجھ آ بھی جائے گا, لیکن یہ ایسا کوڈ آپ خود سے نہیں لکھ رہے ہوں گے, so don't worry about that. اگر یہ تھوڑا سا آپ کو ذرا فیل ہو کہ پتہ نہیں کیا کام ہو رہا ہے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. اپنی کنسنٹریشن ذرا میرے ساتھ رکھیں. تو دیکھتے ہیں کہ کوکیز کے تھرو اگر ہم سیشن کو ٹریک کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے. جو انفارمیشن ہم نے اسٹور کرنی ہے, انفارمیشن میں رکھنی ہے, وہ یاد رکھیں کہ ساری انفارمیشن جو یوزر نے چیزیں لی ہیں, جو یوزر نے کام کرنا ہے, وہ ساری انفارمیشن تو سرور پہ ہی اسٹور ہو رہی ہے. لیکن یہ یاد رکھنے کے لیے کہ بھائی یہ اسی, میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, جو ہم اگزامپل یہاں پہ آپ کو ڈیمانسٹریٹ بھی کریں گے کہ 3 کتابیں ہیں جو کہ یوزر لے سکتا ہے, جاوا سے ریلیٹڈ 3 کتابیں ہیں. آپ کو ہم پہلی ڈیمو دیتے ہیں, اس میں دکھائیں گے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ یوزر کلک کرتا ہے پہلی بک کو, وہ نیچے لکھی ہوئی آ جاتی ہے. پھر یوزر کلک کرتا ہے دوسری بک کو تو دوسری لکھی ہوئی آ جاتی ہے, پچھلی والی غائب ہو جاتی ہے. کسی اور کتاب کو کلک کرتا ہے تو وہ لکھی ہوئی آ جاتی ہے, پچھلی والی غائب ہو جاتی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ پچھلی والی بھی مینٹین رہے اور نئی والی چیزیں بھی آتی رہیں. تو یہ سیشن ٹریکنگ ہے, یوزر کی کنورسیشن کو یاد رکھ رہے ہیں کہ اس اسٹیپ سے پہلے اس نے کیا اسٹیپ کیا تھا, اور ہر یوزر کی ڈفرینٹ کنورسیشن ہوتی ہے. تو جب ہم یوزر کی اپنے ساتھ کنورسیشن یاد رکھ سکیں گے, اس کا مطلب ہے وی آر مینٹیننگ سیشن. جب یہ کنورسیشن یاد نہیں رکھ پا رہے, اس کا مطلب ہے کہ سیشن مینٹین نہیں ہو رہا. تو ایک ہم آپ کو ڈیمو دیں گے جس میں سیشن مینٹین نہیں ہو رہا, پھر دیکھیں گے کہ سیشن مینٹین ہوگا تو کیا ڈفرینس آئے گا اس میں. اور پھر کوکیز کے تھرو اگر یہ کام کرنا ہو تو کیسے ہوتا ہے, کوڈ فریگمنٹ کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. پھر بعد میں ہم اس کو سیشن ٹریکنگ کے اے پی آئی کے ساتھ کر کے دیکھیں گے. تو پہلے ڈیمو لیتے ہیں یہ کہ سیشن کی ہماری اگزامپل کیا ہے کہ جس میں ہمیں سیشن کی ضرورت پڑ رہی ہے. آپ ایک بیسک سا شاپنگ کارٹ دیکھ رہے ہیں, ایسا شاپنگ کارٹ تو نہیں ہے, صرف سیشن کی ڈیمانسٹریشن کے لیے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایک آن لائن بک اسٹور ہے جس میں ہمارے پاس 3 بکس ہیں, جاوا کورس سرولیٹس, جاوا ہاؤ ٹو پروگرام اینڈ جاوا کمپلیٹ ریفرنس. آپ کو ان کے ساتھ چیک باکسز نظر آ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جس بک کے ساتھ لگے ہوئے چیک باکس کو کلک کریں اور پھر ایڈ ٹو کارٹ کا بٹن دبائیں, وہ بک ہمارے پاس نیچے ڈسپلے ہو. جیسے کہ ہم جاوا کورس سرولیٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ نیچے جاوا کورس سرولیٹس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اب مجھے اچانک خیال آیا کہ بھئی مجھے جاوا ہاؤ ٹو پروگرام بھی خریدنی ہے. اس کو کلک کرتا ہوں اور ایڈ ٹو کارٹ کرتا ہوں, تو جاوا کورس سرولیٹس غائب ہو گیا اور جاوا ہاؤ ٹو پروگرام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ ایکچولی ہو اس لیے رہا ہے کہ براؤزر جو ہے وہ 2 ریکویسٹ بھیج رہا ہے میرے ویب سرور کو. پہلے اس نے جاوا کورس سرولیٹس کی ریکویسٹ بھیجی تھی, اب اس نے جاوا ہاؤ ٹو پروگرام کی ریکویسٹ بھیجی ہے, اور ویب سرور نے ان دونوں ریکویسٹ کو انڈیپینڈنٹلی ٹریٹ کیا ہے. ایک دفعہ اس نے جاوا کورس سرولیٹس لکھ دیا ہے, ایک جاوا ہاؤ ٹو پروگرام لکھ دیا ہے. اور ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کیونکہ ہم دونوں کتابیں خریدنا چاہتے ہیں تو وہ ہماری کنورسیشن کو یاد رکھے.
وہ یہ یاد رکھے کہ انہی صاحب نے پہلے جاوا کورس سرولیٹس خریدی ہے اور اس کے ساتھ ہی اسی سیشن کے اندر یہ جاوا ہاؤ ٹو پروگرام بھی خریدنا چاہتا ہے. یعنی کہ میری 2 3 4 یا 5 جتنی بھی ریکویسٹ ہیں ان کا جو آپس میں سیکوینس ہے, ان کا جو آپس میں ریلیشن ہے, اس کو وہ مینٹین کرے. یہاں پہ اب یہ جو دوسری آپ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں یہ اسی کو ہم نے ماڈیفائی کیا ہوا ہے. اس کی ذرا ورکنگ دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل کے اندر سیشن مینٹین ہو رہا ہے. تو جاوا کورس سرولیٹس پہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں اور ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہیں. ہم دیکھیں کہ جاوا کورس سرولیٹس ہم نے سلیکٹ کر لیا, یہ ہماری کارٹ میں ایڈ ہو گئی ہے. اب وہی جو پچھلا سینیریو ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں خیال آیا کہ جاوا ہاؤ ٹو پروگرام بھی خریدنی ہے, اس کو ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پچھلے والا جاوا کورس سرولیٹس پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, جاوا ہاؤ ٹو پروگرام بھی نظر آ رہا ہے. اگر میں تیسری کتاب لیتا ہوں جاوا کمپلیٹ ریفرنس, تو وہ بھی میری کارٹ میں ایڈ ہو جاتی ہے. یہ 3 انڈیپینڈنٹ ریکویسٹ تھی, لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام میں اسٹیٹ مینٹین ہوئی ہے تو اس لیے ہمارا سرور پہچان گیا ہے کہ یہ تینوں ریکویسٹ ایک ہی سیشن کا پارٹ ہیں اور اس نے اس کو مینٹین کیا ہے اور ہمارے سامنے ڈسپلے کیا ہے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایپلیکیشنز کے اندر کس طرح سے سیشن کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے. ساری ایپلیکیشنز ایسی ہو سکتی ہیں جہاں پہ ہمیں کنورسیشن اسٹیٹ مینٹین کرنی پڑتی ہے. ایگزامپل ہم نے دیکھی کہ جیسے آن لائن شاپنگ کارٹ ہے, اس کے اندر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یوزر نے پہلے کیا چیز پرچیز کیا, اب کیا پرچیز کیا, اب وہ کیا پرچیز کرے. اور بھی بہت ساری اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جس میں 8 10 12 15 ریکویسٹ کے بیچ میں آپ کو جو لنک ہے اس کو مینٹین کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہمارا سیشن اے پی آئی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پہ ہم آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ نے کوکیز استعمال کر کے, سیشن اے پی آئی بھی انفیکٹ کوکیز اور یہی ٹیکنیکس یوز کر رہا ہوتا ہے کہ کوکیز اگر استعمال کر کے آپ سیشن کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا. یہ ہم چیز یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی ابھی سمجھائیں گے. جو امپورٹنٹ چیزیں آپ نے یاد رکھنی وہ یہ کہ کیا کیا کتابیں یوزر خرید چکا ہے. جیسے جاوا ہاؤ ٹو پروگرام ہے, جاوا ٹو کمپلیٹ ریفرنس ہے, یہ جو بکس یوزر خرید چکا ہے یہ ساری مینٹین ہوں گی سرور سائڈ پہ. لیکن یوزر ہے کون, یہ مینٹین ہوگا کلائنٹ سائڈ کی کوکی سے. کلائنٹ سائڈ کی کوکی ہمیں انڈیکیٹ کرے گی کہ یوزر کون سا تھا. تو جو اسکرین پہ اس وقت آپ کوڈ فریگمنٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں یہ بتائے گا کہ کس طرح سے ہم اپنے کلائنٹ سائٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اپنی سیشن کو مینٹین کر سکتے ہیں. یاد رکھیں دوبارہ سے بات جو بھی میں نے کی کہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ڈیٹا ہے کہ یوزر نے کیا کیا بکس لے لی ہیں, کیا کچھ اس کے پاس ہے, یہ سرور پہ مینٹین ہو رہا ہے. یوزر کی آئی ڈی جو ہے وہ کوکی میں مینٹین ہوگی. وہ آئی ڈی بار بار ہمارے پاس کوکی کے تھرو آئے گی اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ وہی یوزر ہے جس نے ابھی اس سے پہلے بھی ریکویسٹ بھیجی ہے. تو یہ کام کوکی کے تھرو کیسے ہوگا اگر ہمیں خود سے سارا کوڈ لکھ کے کرنا پڑے, اس کی تھوڑی سی ڈیمو ہے. سب سے پہلے تو جب ہمارا ویب براؤزر جو ہے ہمارے ویب سرور کو ریکویسٹ بھیجتا ہے تو سرور یہ چیک کرنے کے بعد کہ کیا یہ نئی ریکویسٹ ہے یا نہیں, ایک سیشن آئی ڈی جنریٹ کرتا ہے. اگر یہ ریکویسٹ نئی ہو, ایک نیو ریکویسٹ ہو, یہ پہلی دفعہ یہ صاحب ہمارے پاس آئے ہوں, تو ہم ان کے لیے ایک نئی آئی ڈی جنریٹ کریں گے. یہاں پہ آپ کو ایک میتھڈ نظر آ رہا ہے, میک یونیک اسٹرنگ. یہ کوئی جاوا کا پہلے سے لکھا ہوا میتھڈ نہیں ہے, صرف ہم نے یہاں پہ ایک نام لکھ کے اس میتھڈ کے اندر کوئی ایسا کوڈ لکھا جائے گا جو کہ ایک یونیک اسٹرنگ آئی ڈی جنریٹ کرے. یونیک اسٹرنگ آئی ڈی جنریٹ کرنا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ڈفرینٹ یوزرز ہماری ویب سائٹ پہ سائملٹینیسلی آ رہے ہوں گے اور ہر ایک کی آئی ڈی دوسرے سے ڈفرینٹ ہونی چاہیے. اگر 2 یوزرز کی آئی ڈی سیم ہو جاتی ہے تو پھر آپ ڈسٹنگوش نہیں کر پائیں گے کہ کون سا سیشن کس کا ہے. تو سب سے پہلے یہ چیک کرنے کے بعد کہ کیا یہ نیو یوزر ہے یا نہیں. اگر یہ نیو یوزر ہے, پہلی دفعہ آ رہا ہے, اگر وہ پہلی دفعہ آ رہا ہوگا تو اس کے پاس سیشن آئی ڈی نہیں ہوگا, تو ہم ایک اس کے لیے نئی سیشن آئی ڈی جنریٹ کر دیں گے. اس کے بعد ہم اپنا ایک ہیش ٹیبل بناتے ہیں. اس ہیش ٹیبل کے اندر جس کا نام ہم نے رکھا ہے سیشن انفو, ہم یوزر کی ساری انفارمیشن اسٹور کریں گے. تو سب سے پہلا ہم نے کام یہ کیا کہ یوزر کے لیے ایک آئی ڈی بنائی اور اب اس کے لیے ایک ہیش ٹیبل بنا رہے ہیں جہاں پہ ہم اس کی انفارمیشن رکھیں گے. جو اس کا ڈیٹا ہم نے سیو کرنا ہے وہ ہم اس ہیش ٹیبل میں رکھیں گے. اس کے بعد جو نیکسٹ لائن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک اور ہیش ٹیبل ہے جس کو ہم نے گلوبل ٹیبل کہا ہے, اور اس میں ہم جو سیشن انفو والا ہیش ٹیبل تھا وہ پٹ کریں گے ایونچولی. یہ 2 ہیش ٹیبلز کی وجہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 ڈیٹا ہیں اس وقت. ایک تو یوزر کا انڈیویجول ڈیٹا ہے اور پھر سارے یوزرز ہیں. تو سیشن انفو کے اندر ہم ایک پرٹیکولر یوزر کا ڈیٹا رکھتے ہیں, جبکہ گلوبل ٹیبل کے اندر
سارے یوزرز کے ہیش ٹیبل پڑے ہوں گے. تو گلوبل ٹیبل کے اندر سارے یوزرز کے سیشن انفو والے ٹیبل پڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے پاس دو ہیش ٹیبل یہاں پہ ہوئے, سیشن انفو ٹیبل پر یوزر ہے اور یوزر کا انڈیویجول ہے, اور گلوبل ٹیبل کے اندر سارے سیشن انفو والے ٹیبل پڑے ہیں. تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم گلوبل ٹیبل کے اندر پٹ کر رہے ہیں اپنا سیشن انفو کا ٹیبل اور اس کے اگینسٹ جو سیشن آئی ڈی ہے, کیونکہ ہر سیشن انفو کا جو ہیش ٹیبل ہے وہ ایک سیشن کا ڈیٹا مینٹین کر رہا ہے, اور ہر سیشن کو ہم نے ایک سیپریٹ سیشن آئی ڈی دی ہے. یہ کانسیپٹ ذرا دھیان سے سمجھیں کہ جب بھی ایک نیا سیشن کریٹ ہوتا ہے ہم اس کو ایک نئی سیشن آئی ڈی دیتے ہیں, اور یہاں پہ اس سیشن آئی ڈی کے اگینسٹ اس یوزر کے لیے ایک سیشن انفو کا ہیش ٹیبل بنا دیتے ہیں, اور اس ہیش ٹیبل کو ایک گلوبل ٹیبل میں ڈال دیتے ہیں اس سیشن آئی ڈی کے اگینسٹ. تو یہ جو ٹاپ پہ آپ کو یہ جو یلو میں ٹیبل نظر آ رہا ہے, یہ یلو والا ٹیبل جو ہے یہ ہمارا گلوبل ٹیبل ہے جو کہ اس سرور کا ہے. اس کے اوپر جو ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹیبل ہمارا یوزر کا ٹیبل ہے, سیشن انفو کا ٹیبل ہے, اور اس کے اوپر جو آپ کو اسٹرنگ ایک نظر آ رہی ہے وہ ہماری سیشن آئی ڈی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گلوبل ٹیبل ہے اس کے اندر ہمارے پاس کی کے طور پہ سیشن آئی ڈی جا رہی ہے اور ویلیو کے طور پہ سیشن انفو کا آبجیکٹ جا رہا ہے. سیشن انفو کا آبجیکٹ ہر یوزر کا انڈیویجول ہے, تو گلوبل ٹیبل نے سارے یوزرز کا ڈیٹا مینٹین کیا ہوا ہے. اب ہوگا یہ کہ جب یوزر نے ہمیں ریکویسٹ بھیجی ہوگی تو اس کی ساری کوکیز ہمارے پاس آ گئی ہوں گی. اگر یہ ریکویسٹ پہلی دفعہ آئی ہے تو کوڈ ہم اس صورت میں ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں جب ہمارے پاس یہ ریکویسٹ آئی ہے پہلی دفعہ. ہم کر یہ رہے ہیں کہ ایک کوکی بناتے ہیں جس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں سیشن کوکی, اور اس سیشن کوکی میں ایک اسٹرنگ اسٹور کرتے ہیں نیم کے طور پہ جس کا نام ہے جے سیشن آئی ڈی. آپ اس کا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں, یہاں پہ اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے جے سیشن آئی ڈی, اور اس کے اگینسٹ سیشن آئی ڈی اسٹور کر دی ہے, اور یہ کوکی ہم نے رسپانس میں ایڈ کر دی ہے تاکہ یہ یوزر کو چلی جائے. تو اب یہاں پہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ ہمارے پاس دو جگہ پہ انفارمیشن سیو ہو رہی ہے. یوزر کے پاس انفارمیشن سیو ہو رہی ہے ان دا فارم آف اے کوکی, اور اس کے پاس جو انفارمیشن سیو ہو رہی ہے وہ ایک کوکی کا نیم ہے جے سیشن آئی ڈی وہ, اور اس کے اگینسٹ سیشن آئی ڈی کی ویلیو, اور ایک انفارمیشن سرور پہ سیو ہو رہی ہے. سرور پہ کیا انفارمیشن سیو ہو رہی ہے؟ سرور میں ایک گلوبل ٹیبل کے اندر یوزر کا ایک ہیش ٹیبل ہے, وہ ہیش ٹیبل پڑا ہوا ہے اسی سیشن آئی ڈی کے اگینسٹ جو کہ ہم نے کوکی میں کلائنٹ سائڈ پہ بھیج دیا ہے. تو جب کلائنٹ سائڈ سے نیکسٹ ٹائم ریکویسٹ آئے گی تو یہ کوکی کلائنٹ سائڈ سے پہنچے گی سرور سائڈ پہ, سرور اس کوکی کو پڑھے گا اور اس سیشن آئی ڈی کے اگینسٹ گلوبل ٹیبل میں سے یوزر کا سیشن انفو والا ہیش ٹیبل ایکسٹریکٹ کر لے گا. جو سیشن انفو والا ہیش ٹیبل ہے اس میں یوزر نے جتنے بھی ہم نے یوزر سے ریلیٹڈ ڈیٹا سیو کرنا ہے کہ یوزر نے جاوا 2 کمپلیٹ ریفرنس بھی خرید چکا ہے, یوزر جاوا 2 ہاؤ ٹو پروگرام بھی خرید چکا ہے, یہ ساری انفارمیشن ہم اس سیشن انفو کے ٹیبل کے اندر ڈال کے یہاں پہ رکھ دیں گے. تو وہی میں بار بار بات ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے لیے یہاں پہ کہ دو ٹائپ کی انفارمیشن ہے. ایک یہ انفارمیشن ہے کہ یوزر کیا کچھ پرچیز کر چکا ہے, یہ ساری انفارمیشن ہمارے پاس سرور سائڈ پہ پڑی ہوئی ہے سیشن انفو کے ٹیبل میں ایک سیشن آئی ڈی کے اگینسٹ, اور یہ سیشن انفو کا ٹیبل جو ہے یہ گلوبل ٹیبل میں پڑا ہوا ہے. اور ایک ہمارے پاس دوسری انفارمیشن ہے جو کہ کلائنٹ اینڈ پہ پڑی ہوئی ہے کوکی کے فارم میں, اور اس میں بھی وہی سیشن آئی ڈی پڑی ہوئی ہے جو کہ ہمارے پاس سرور سائڈ پہ ہے. تو یہ کوکی بار بار آئے گی ہمارے پاس سرور کے اوپر ہر ریکویسٹ کے ساتھ. ڈسکس کیا ہے آپ کے ساتھ ہم نے کہ جب بھی براؤزر ریکویسٹ بھیجتا ہے سرور کو تو وہ اپنی کوکیز ساتھ بھیجتا ہے, وہ کوکیز جو کہ اس سرور نے وہاں پہ سیٹ کی ہوتی ہیں. تو جب براؤزر ریکویسٹ بھیجے گا سرور کو, پہلی ریکویسٹ کے بعد دوسری ریکویسٹ بھیجے گا تو یہ جے سیشن آئی ڈی والی کوکی ساتھ بھیجے گا, دوسری ریکویسٹ کے بعد تیسری ریکویسٹ بھیجے گا تب بھی جے سیشن آئی ڈی والی کوکی ساتھ بھیجے گا. سرور کیا کرے گا کہ جے سیشن آئی ڈی کے اگینسٹ جو ویلیو پڑی ہوئی ہے سیشن آئی ڈی اس کے اگینسٹ گلوبل ٹیبل میں سے یوزر کا سیشن انفو کا ہیش ٹیبل ایکسٹریکٹ کر لے گا, اور اس ہیش ٹیبل میں جو انفارمیشن پڑی ہوگی وہ ایکسٹریکٹ کر کے اس کے ساتھ کام کر سکے گا. تو یہاں پہ جو ہم نے ابھی آپ کو ایک کوڈ کی ایگزیکیوشن دکھائی تھی اس کو میں ذرا تھوڑا اینیمیشن میں آپ کے ساتھ کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا اگر کوکی کے تھرو ہمیں سیشن مینٹین کرنا ہوگا تو کیا اسٹیپس ہوں گے, کس طرح سے سارا کام ہوگا. ہینڈ آؤٹ میں آپ کو اس کا کوڈ بھی مل جائے گا دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسے کام ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لیفٹ سائڈ پہ ہمارا ویب براؤزر ہے, رائٹ سائڈ پہ ہمارا ویب سرور ہے. سب سے پہلی ریکویسٹ وہ ریکویسٹ ہے جب ہم نے پہلی دفعہ اپنے ویب براؤزر میں URL لکھا
اور یہ ریکویسٹ چلی گئی ہمارے سرور کو. تو یو آر ایل ہم نے جو بھی ہمارے سرولیٹ کا نام تھا وہ ہم نے لکھا تھا یو آر ایل میں, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریکویسٹ 1 گئی جا رہی ہے ہمارے سرور کو. سرور اس ریکویسٹ کے اگینسٹ ہمیں اس کی کچھ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کی اسٹیٹمنٹس کے تھرو کچھ آؤٹ پٹ ڈسپلے کرائی تھی, جس میں ہمارے پاس ہم نے دیکھا تھا کہ 3 کتابوں کے نام آئے ہوئے تھے لکھے ہوئے, اور ان کے ساتھ چیک باکسز بنے ہوئے تھے, اور ان کے نیچے ایک سبمٹ کا بٹن تھا. تو وہ پیج ہمارے سامنے آ جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کہ انتہائی امپورٹنٹ کام آپ دیکھیں یہاں پہ رسپانس میں ہو رہا ہے, وہ یہ ہو رہا ہے کہ سرور ایک کوکی ہمیں بھیج رہا ہے, جس کوکی کا نام ہے جے سیشن آئی ڈی, اور اس کی ایک ویلیو ہے جو کہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سرور نے 2 کام اور کیے ہیں. وہ کام یہ کیا ہے کہ ایک سیشن آئی ڈی اپنے پاس جنریٹ کی تھی, وہی سیشن آئی ڈی ہے جو اس نے کوکی کے ساتھ ہمیں واپس بھیجی ہے, یہاں رسپانس میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ایک ہیش ٹیبل بنایا ہے سیشن انفو کا. اس ہیش ٹیبل کو اس نے ڈال دیا ہے ایک گلوبل ٹیبل میں. تو سرور نے ریکویسٹ ریسیو ہونے کے بعد 2 کام کیے ہیں کہ ایک گلوبل ٹیبل کے اندر ایک اور ہیش ٹیبل کا ایڈیشن کی ہے ایک سیشن آئی ڈی کے اگینسٹ, اور وہ سیشن آئی ڈی کوکی کی فارم میں بھیج دیا واپس کلائنٹ کو. اب اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے نیکسٹ اسٹیپ کیا تھا کہ کور سرولیٹس والی کتاب کو سلیکٹ کیا تھا اور اس کو ایڈ ٹو کارٹ کے بٹن پہ کلک کر دیا تھا. جب ہم نے کورس سرولیٹس والی کتاب کو سلیکٹ کر کے ایڈ ٹو کارٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہماری ریکویسٹ 2 جنریٹ ہوئی ہے. اب آپ ریکویسٹ 2 میں دیکھ سکتے ہیں کہ 2 چیزیں جا رہی ہیں سرور کو. ایک تو بک کا نام ہے کورس سرولیٹس, اور دوسرا آپ دیکھیں کہ وہ کوکی جا رہی ہے جو کہ سرور نے یہاں پہ سیٹ کی تھی. سرور پہ کیا ہوگا, سرور آپ دیکھیں کہ سرور اس کوکی میں جو سیشن آئی ڈی پڑی ہوئی ہے اس کے اگینسٹ سرور نے گلوبل ٹیبل میں سے آپ کا سیشن انفو والا ٹیبل نکالا ہے, اور اس سیشن آئی ڈی کے اگینسٹ کوڈ جاوا سرولیٹس کی ویلیو اسٹور کر دی ہے, اور اس کو دوبارہ گلوبل ٹیبل میں ڈال دیا ہے, اور یوزر کو رسپانس بنا کے واپس بھیج دیا ہے. اب یوزر نے ایک اور ریکویسٹ کی جس پہ اس نے جاوا ہاؤ ٹو پروگرام کو سلیکٹ کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس ریکویسٹ کے ساتھ بھی وہ کوکی دوبارہ فارورڈ ہوئی ہے, اور جاوا ہاؤ ٹو پروگرام بھی فارورڈ ہوا ہے. سرور میں کیا ہوا ہے کہ سرور نے دوبارہ اسی سیشن آئی ڈی کے اگینسٹ آپ کا ہیش ٹیبل نکالا ہے. آپ ہیش ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ پرانی ویلیو بھی پڑی ہوئی ہے کور جاوا سرولیٹس, اور اسی کے اندر ایک نئی ویلیو ایڈ کر دی ہے جاوا ہاؤ ٹو پروگرام. ان دونوں ویلیوز کی مدد سے اس نے اپنی آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کی اسٹیٹمنٹ بنائی ہے, اور وہ اسٹیٹمنٹ اس نے ہمیں واپس بھیج دی ہے جو کہ ہمارے براؤزر میں ڈسپلے ہو رہی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوکی کا کام صرف اتنا سا ہے کہ وہ سیشن آئی ڈی بار بار بھیج رہی ہے سرور کو, جبکہ سرور جو ہے اس سیشن آئی ڈی کے انگیج جو یوزر کی ویلیوز ہیں ان کو کسی ڈیٹا اسٹرکچر میں اسٹور کر رہا ہے. کیونکہ سرور کو بار بار سیشن آئی ڈی مل جاتی ہے, اس لیے سرور کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کس کلائنٹ سے وہ بات کر رہا ہے اور اس کی پچھلی ریکویسٹ کا ڈیٹا کیا تھا. جب ایک نیا کلائنٹ یہاں پہ آئے گا تو اس کی الگ سیشن آئی ڈی بنے گی, اس کے لیے الگ سیشن انفو کا ہیش ٹیبل بنے گا, اور وہ بھی اس گلوبل ٹیبل کے اندر ہی چلا جائے گا. تو یہاں پہ ہم نے سیشن ٹریکنگ کا ایک میکنزم دیکھا ہے لو لیول پہ ریلیٹیولی کوکی کی اے پی آئی یوز کر کے. سیشن ٹریکنگ کے لیے ہمارے پاس اور بھی ٹیکنیکس ہیں, جیسے کہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا یو آر ایل ری رائٹنگ کی, ہڈن فارم فیلڈز کی, اینڈ ابو آل ہمارے پاس ایک ہائر لیول اے پی آئی اویلیبل ہے HTTP سیشن کا, جس کو ہم یوز کر کے سیشن ٹریکنگ ریلیٹیولی کافی ایزی کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم یو آر ایل ری رائٹنگ, ہڈن فارم فیلڈز پہ تھوڑی سی بات کریں گے, اور پھر سیشن ٹریکنگ کے اے پی آئی کو دیکھیں گے. آپ ایک اور بھی چیز یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اپنے ہینڈ آؤٹس میں جب آپ کوڈ دیکھتے ہوں گے کہ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کے تھرو HTML جنریٹ کرنا بڑا کمپلیکس کام ہے. تو اب آپ ذرا تیار ہو جائیے کہ ہم شفٹ کرنے والے ہیں کچھ ہی لیکچرز میں JSP کے اوپر, جہاں پہ یہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو اپنے ریفرنس مٹیریل کو بار بار ریفر کرتے رہیں, یہ سارے جو لیکچرز ہیں ان کو دیکھتے رہیں, کوڈ کو سمجھیں, کوشچنس ہوں تو ہمیں بھیجیں, میل کریں, کوئی بھی ایکسپلینیشن آپ کو چاہیے وہ دیکھیں, اور اس کے چھوٹے چھوٹے پروگرامز بنا کے پریکٹس کرتے رہیں. آگے بڑی کیس اسٹڈیز آئیں گی تاکہ آپ تھوڑا دیکھ سکیں کہ ساری چیزیں انٹیگریٹ ہو کے کیسے کام کرتی ہیں. تو تب تک اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پریکٹس کر چکے ہوں گے تو وہ کیس اسٹڈی سمجھنا آسان ہو جائے گی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں سیشن ٹریکنگ کو آگے لے کے چلیں گے. اللہ حافظ.